السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے جو ہے ہمارا چیپٹر نمبر 6 ہے موضوعاتی مطالعے کا، صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے لیے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس کی ہیڈنگ بنائیں کہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل، یعنی کہ صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں کہ صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تبھی ہمارا جو ایمان مکمل ہوگا۔ ان کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی و تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، یعنی کہ ایمان کی تکمیل کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا ہے، یعنی کہ خوشی ہو یا غم ہو، ان دونوں حالات میں ملے جلے جو حالات ہوتے ہیں زندگی میں پیش آتے ہیں، ان دونوں حالات سے نبردآزما ہونے کے لیے انسان کو صبر اور شکر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انفرادی یعنی کہ فردن اور اجتماعی مجموعی طور پر سب کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو صبر کے لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا، اور اگر اس کے مفہوم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے، یعنی کہ جو حالات ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوتے ان میں اپنے آپ کو جو ہے قابو میں رکھنا اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی یعنی کہ جواں مردی کا مظاہرہ کرنا، ثابت قدمی، ڈٹے رہنا اس پر اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ اور شکر کے اب ہم یعنی کہ صبر کیا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا اور ہمت نہیں ہارنی، اور جیسے بھی حالات ہوں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر جو ہے بھروسہ کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کے لغوی معنی کیا ہیں، تو اس کا مطلب ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا۔ اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے یا عنایت کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ ان عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ کس نے جو ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات کیے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جس کے بہت سارے احسانات جو ہیں ہمارے اوپر ہیں، ان گنت احسانات ہیں، ان گنت نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ جو ہمیں شکر کرنا چاہیے وہ اپنے رب تعالیٰ ہی کا کرنا چاہیے، اور اس کے شکر کے لیے ہمیں جو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اب شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، یعنی کہ زبان سے جو شکریہ ادا کرنا، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس پیدا کرنا، یعنی کہ دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو لانا اور اپنی جو ہے اطاعت اور بندگی کا جو ہے احساس صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مختص کر دینا، اس کے لیے مقرر کر دینا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے عمل کے اندر جو ہے اپنے عمل کو اس طرح سے بنانا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کے بعد اپنے معاملات کو جو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے جو ہے وہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے، اور فراغی و فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر بندہ کہ یہ تو بہت کم ہے، اس سے میں کیا کروں گا، اس سے تو میرا گزارا نہیں ہوگا، اگر ایسی وہ باتیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی اسے چھین لے گا۔ لیکن اگر اس کے اوپر جو ہے قناعت اختیار کرے گا، اسی کے اوپر صبر کرے گا اور پھر کہے گا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے بہت بہتر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ شکر ادا کرے گا تو میں اس کو اور زیادہ نوازوں گا۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، مجھے اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، اس حالت میں اللہ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کام ہونے پر بہترین اجر ملے گا۔ اس طرح اطمینان و ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو
ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات دے گا۔ اب یہاں پہ ایک آپ کی جو ہے وہ ہیڈنگ بن رہی ہے کہ مشکل کشا کون ہے، یعنی کہ مشکلات اور پریشانی سے نکالنے والی کون سی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی جو ہمیں ان حالات، ان مشکلات اور ان پریشانیوں سے نہیں نکال سکتا۔ اوپر دیکھیں، اوپر آپ یہ بنائیں گی اس کی ہیڈنگ جو ہے صبر کے لغوی معنی، اس کے بعد مفہوم کیا ہے، پھر شکر کے لغوی معنی یہاں پر، اور پھر اس کے بعد شکر کے طریقے کتنے ہیں، اور پھر یہ آگے نیچے بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے شکر کے متعلق، تو یہ ہے یہ والی آیت مبارکہ۔ اس کے بعد جو ہے مشکل کشا کون ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بد نظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن مشکلات ہر ایک پہ آتی ہیں، جب مشکلات آتی ہیں تو ان مشکلات سے نمٹنا، اچھے طریقے سے نمٹنا ہے، اسی چیز کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح سے نہیں کیا جائے گا، بدمزگی پیدا کی جائے گی، افراتفری اور مایوسی دل سے جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ دل چھوڑ دیں گے اور عمل نہ کیا جائے گا جیسے کہا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش پر پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں۔ عالمی برادری کون سی ہے؟ یعنی کہ عالمی سطح پر، پوری دنیا کی سطح پر وہی قومیں جو ہیں وہ عزت اور سرفرازی رکھتی ہیں جو مشکلات میں جو صبر کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اپنے رب تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ توکل کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا بھی حکم دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کے ساتھ ہیں، انہی بندوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا ساتھ اور جو ہے وہ اپنی نصرت عنایت فرمائے گا جو صبر کریں گے، جو مشکلات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اچھی امیدیں باندھیں گے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا جب انہیں جو ہے بہت ہی سخت بیماری نے آ گھیرا، سب کچھ جو ہے ان سے چھن گیا، مال، احباب، اولاد، بیویاں، سب کچھ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم صبر کرو، فاصبر لحکم ربی کا، بس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد، یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورۃ احقاف آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا، یعنی کہ اگر ہم آج سنت جو ہے صبر کا مظاہرہ کریں گے تو ہم جو ہے وہ ان انبیاء کرام کی سنت کے اوپر عمل کریں گے جنہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نعم العبد، یعنی کہ بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کیا، برسوں انہیں جو ہے اس بیماری نے گھیرے رکھا، ان کے جسم کے اوپر اس طرح سے چھالے بن گئے تھے اور چھالوں کے اندر جس طرح سے وہ سنڈیاں چلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، لیکن انہوں نے اس بیماری کے اوپر جو اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگی اور صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعم العبد کا جو ہے وہ لقب دے دیا، خطاب دے دیا۔ جی، اسی طرح سے دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں۔ چنانچہ فرمایا وبشر الصابرین، یعنی کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت، یعنی کہ صبر اور جو ہے وہ پامردی، یعنی کہ اس چیز پہ قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین و دنیا دونوں کی کامیابی مروی ہے۔ جیسے کہ سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں